ایک دوسرا عہد ان سے لیا ہے انبیاء کے اندرونی تعلقات کے قیام کی خاطر. یعنی ایک نبی کی قوم کسی دوسرے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، اس بارے میں ایک حیرت انگیز انصاف کا ایک عالمی نظام قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے. چنانچہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جس میثاق نبیین کا ذکر اس آیت میں تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تجھ سے بھی ہم نے عہد لیا ہے، تو بھی مستثنا نہیں. یہ الاحزاب کی آیت 8 تا 9 ہے. دوسری آیت اس مضمون پر آل عمران میں ملتی ہے جو 82 اور 83 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. آیات 82 اور 83 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ جب میثاق النبیین لیا، نبیوں والا میثاق لیا، اور تھا کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہارے پاس کتاب آئے اور حکمت، کتاب کی حکمت بھی آ چکی ہو. کتاب سے مراد تو ظاہر ہے کہ وہ آیات قرآنی یا آیات الہی جو نبی کے دل پر نازل ہوتی ہیں اور حکم لے کے آتے ہیں، مناہی بھی اس میں ہوتی ہے، اوامر بھی ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. اس وحی کو کتاب کہا جاتا ہے. اور حکمہ اس وحی کا فلسفہ ہے جسے وہ نبی بیان کرتا ہے جس پر وہ نازل ہوتی ہے، اور بعض دیگر نبی بعد میں جو کتاب تو نہیں لے کے آتے لیکن حکمت لے کے آتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ دونوں کام بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب کی ظاہری تعلیم بھی دیتا ہے اور اس کا فلسفہ، اس کے پوشیدہ راز بھی ان کو سمجھاتا ہے. تو فرمایا جب تم پر خدا نے نبیوں سے ایک عہد لیا، اور نبیوں والا عہد کیا تھا؟ وہ نبیوں والا عہد یہ تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کتاب آئے اور حکمت بھی بیان ہو چکی ہو اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ سب کچھ مکمل ہو گیا، کتاب بھی مل گئی، حکمتیں بھی بیان ہو گئیں، اب ضرورت ہی کوئی باقی نہیں رہتی. ثم جاءکم رسول، اس کے باوجود جب تم سمجھتے ہو کہ ساری حکمتیں روشن ہو گئیں اور کتاب آ چکی ہے، پھر ایک رسول تمہارے پاس آ جاتا ہے. عہد کیا ہے؟ تم اس سے کیا سلوک کرو؟ فرمایا عہد یہ ہے کہ اس کو تم اس پیمانے پر پھر جانچنے کے حقدار ہوگے، مصدق لما معکم، کہ آیا وہ تمہارے پاس جو کتاب اور حکمت ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے یا اس کو جھٹلانے والا ہے. اگر وہ نہ جھٹلائے تو تمہیں جھٹلانے کا کوئی حق نہیں، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں. ایک ایسا دعوے دار جو خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ ان اہل کتاب کو جن کے اوپر کتاب نازل ہو چکی ہے، حکمت میں بیان کرنے والے نبی آ چکے ہیں، ان میں آ کے کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں؟ وہ کہتا ہے یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے، یہ فرمایا ہے کہ جو حکمتیں انبیاء نے بیان کی اس کتاب کے متعلق وہ بالکل درست ہیں، اور ان حکمتوں کی تصدیق کے لیے میں آیا ہوں، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. فرمایا تمہیں کیا حق ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کرتا ہو اور تم ڈنڈے لے کر اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور قتل کے ارادے شروع کر دو؟ بھائی نا انصافی ہے، یہ تو معاہدات کے اصول کے خلاف ہے، دو طرفہ باتیں ہوا کرتی ہیں.
پس اگر تم نے کسی کو جھوٹا قرار دینا ہے یا مخالفتیں کرنی ہیں، ایسے شخص کو تم بہرحال نہیں کہہ سکتے جس نے تمہاری کتاب کی کامل تصدیق کی ہو اور ان حکمتوں کی کامل تصدیق کی ہو جو صاحب کتاب نبی نے تمہارے سامنے پیش کی تھی۔ اور فرمایا یہ عہد جو میثاق النبیین ہے، جس کی تفصیل یہاں بیان ہے، سورہ احزاب میں ذکر ہے کہ اے محمد مصطفیٰ تجھ سے بھی ہم نے میثاق النبیین لیا تھا۔ بات تو آئندہ آنے والے کی ہو رہی ہے، بات تو یہ ہو رہی ہے جب کتاب مکمل ہو گئی، جب حکمتیں بیان ہو گئیں، تو پھر کوئی شخص دعویٰ کرے تو اس سے کیا سلوک کرو۔ تو اگر کسی نے دعویٰ ہی نہیں کرنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ حیرت انگیز بات ہے کہ علماء کو اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ ان آیات کی روشنی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا جائے جبکہ خدا یہ کہہ رہا ہو کہ تیرا تابع، تیرا اور تیری امت اور تیری کتاب کا غلام نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تو یہ خوشخبری دے رہا ہے خدا تعالیٰ کہ تیری کتاب کا اور تیری سنت کا ایک غلام نبی آنے والا ہے۔ بہت سے دعوے دار ہوں گے، ان میں کئی یہ دعوے کریں گے کہ فلاں کتاب میں کے حصے میں ترمیم ہوگی، فلاں بات میں ترمیم ہو گئی۔ ان کے متعلق اگر تم ان کی مخالفت کرو، ان کا انکار کرو، تو ہم تم سواری جواب طلبی نہیں کریں گے، کیونکہ معاہدے میں یہ بات شامل نہیں۔ بس اگر مسلمہ کذاب کا انکار کرتے ہو، جس نے امت کے بعض شریعت محمدیہ کے بعض حصوں کو چھوڑنے کی تلقین کی، اگر کسی اسود انسی کے ان کا انکار کرتے ہو یا بعد کے زمانے کے ہر متنبی کا انکار کرتے ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت محمدیہ اور سنت محمدیہ کے کسی پہلو کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ بہائی آ گئے جنہوں نے کہا کہ شریعت کا اکثر حصہ منسوخ ہو چکا ہے۔ فرمایا ان کی شوق سے مخالفت کرو مگر شریفانہ طریق پر، یہ الگ مضمون ہے۔ اس مخالفت کا ذکر الگ جگہ بیان ہے، وہ میں یہاں اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، مگر فرمایا ہم تم سے جواب طلبی بہرحال نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری عہد میں یہ شرط نہیں ہے۔ ایک شرط ہے، اگر اس کو توڑو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑنے والے ہوگے، کیونکہ جو خدا نے آپ سے عہد لیا، جب تم آپ ان کی بیعت میں داخل ہو گئے تو اس عہد کے تم بھی پابند ہو گئے ہو۔ اور وہ عہد یہ ہے کہ اگر ایسا شخص کوئی دعویٰ کرے مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں کلیتاً اس کتاب کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہوں، اس کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہوں، ایک شوشہ بھی اس کے تبدیل کرنے نہیں آیا، بلکہ کلیتاً تصدیق کرنے والا، اور اس کی حکمتیں بلکہ اور بھی زیادہ کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو گالیاں دو، اس کو جھوٹا کہو، اس کو کذاب قرار دو، اور اس کو اور اس کے ماننے والوں کے درپے ہو، اس کے اور اس کے ماننے والوں کے درپے ہو جاؤ۔ بس معاہدات کے مضمون کو خدا تعالیٰ دیکھیے کس طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اپنے انبیاء سے عہد کو، اس بات کو بھی بیان فرماتا ہے کہ صدق پر قائم کرنے کا بھی عہد ہے ایک، جو تمام انبیاء سے لیا گیا، اور یہ میثاق النبیین کی ایک شق ہے جو بیان ہوئی۔ میثاق النبیین کی دوسری شق یہ ہوئی کہ آپس میں انبیاء سے کیسے معاملات کریں، اس بارے میں بھی ان سے عہد باندھا گیا، یعنی ان کی قومیں دوسرے انبیاء کی قوموں سے کیا سلوک کریں تاکہ فتنہ و فساد کا کوئی احتمال باقی نہ رہے۔